میں نے جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ سب شباب دیکھے ہیں 15 سے لے کے 30 سال تک، بالکل ابتدائی جوانی میں، حالانکہ ابھی ان کی عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے۔ ان کے مذہب میں شراب کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں زنا کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں سود کھانے کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں عبادت صرف ہفتے میں ایک دن، وہ بھی نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے پتہ ہے ادھر میں کنورٹ ہوا، اسلام قبول کیا، آگے سنگلاخ چٹانیں ہیں میرے راہ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور رمضان کے روزے ہیں، پھر سب سے بڑا تو خاندان کا بائیکاٹ۔ مگر ابتدائی جوانی میں جب عیاشیوں کا وقت تھا وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے، ان کی عورتیں بھی کرتی۔ میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی کہ میرے پاس فون آتا ہے، مسائل پوچھتی ہے، اس نے ہندو خاندان کی جو ہندو کی جو بڑی اونچی ذات ہے نا، اونچی ذات جو ہندوؤں کی ہے نا، اس میں اسلام قبول کرنا اور مشکل ہے، کیونکہ وہ نہیں چھوڑتے، وہ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، تم اسلام کیسے قبول کیا؟ اس لڑکی نے، نوعمر لڑکی نے گھر میں اسلام قبول کیا، رمضان کے چھپ کے روزے رکھے، اتنی گرمیوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ ابھی مجھے 1 سال سے رابطے میں نہیں، مجھے نہیں پتا اب کیا حال ہوا اس کا، لیکن کتنی بڑی قربانی ہے، اس کو کیا مل رہا ہے اس پہ، خاندان بھی گیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، خود اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، صبح و شام انہی کو ہم ہی مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو؟ اس نے مجھے اپنے گھر کے نا بت کی تصویر بھیجی تھی، بت رکھا ہوا ہے، مستنڈا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کے ابا اماں صبح صبح مٹھائی رکھ کے گئے تھے، اس نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ مٹھائی، یہ ہمارے بھگوان صاحب ہیں، یہ بھگوان کا ساشا ہے، اتنا سا تھا وہ۔ بھگوان بھی بہت مختلف قسم کی پیکنگ میں آ رہے ہیں نا، ایک بڑے والے بھگوان ہوتے ہیں، بھگوان کے جیسے ہمارے ہیں نیڈو کا ایک بڑا ڈبہ ہوتا ہے، مہمان آئے تو بھائی نیڈو کا ایک ساشا لے آؤ یار، 1 کپ چائے بنانی ہے، پتی کا ساشا لے آؤ۔ تو ان کے ہاں بھی ہے کہ اصل بھگوان تو وہ مندر میں جا کے مراد ہے، فی الحال بھگوان چھوٹی پیکنگ میں بھی گھر میں رکھے ہوئے کہ کوئی ایمرجنسی میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو یہ چھوٹا والا بھگوان۔ اب ظاہر ہے کامن سینس کی باتیں تو نہیں ہیں، تو عقل کہتی ہے، تو اس کی لڑکی کی عقل نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسی کو ہم مٹھائی کھلا رہے، مٹھائی بھی نہیں کھا رہا، صبح سے رکھی ہوئی اس کے سامنے، نہ کوئی مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، ایسا جوش آتا تھا، حضرت کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ حضرت نے ایک بیان، حضرت نے ہمارے بیان کیا، تو وہ بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے نا واعظ کی شکل میں، تو حضرت نے وہ بیان جب کیا تو ریکارڈ بھی ہوا وہ بیان، تو حضرت وہ ریکارڈنگ میں آیت میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو حضرت یہ آیت دوبارہ ریکارڈ کروا رہے تھے۔ تو جب حضرت نے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے، ہم وہ لکھ رہے تھے آیت، حضرت نے یہ آیت پڑھنا شروع کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے لوگو، اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، اسے غور سے سنو، غور سے۔ اللہ کیسے پوری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب، ان کو متوجہ کیسے کر رہے ہیں اپنی طرف، اے لوگوں صرف مثال بیان کر رہا ہوں میں، اسے غور سے سنو، غور سے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، چاہے وہ مزار کے بابے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہوں، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان کی جو مٹھائیاں تم نے رکھی ہوئی ہیں نا ان کے پاس، مکھی اگر مٹھائی لے کے اڑ جائے یہاں سے تو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یا اس مکھی سے وہ مٹھائی یا کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو پکارنے والے ہیں وہ بھی لچر، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی لچر، کمزور، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے چھڑوا نہیں سکتے۔ یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہاری شادی کرائیں گے۔ یہ عاملوں کا بھی میں یہی کہتا ہوں، یہ جو روحانی، ابھی میں جاؤں گا نہیں اس طرف، ورنہ پھر مجھے جو ہمارے حضرت کو یہ آیت پڑھتے ہوئے جوش آتا تھا نا، میں جب عاملوں کے خلاف جاتا ہوں وہ جوش مجھے وہیں آنا شروع ہو جاتا ہے۔